مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے میوزک سننا شروع کیا تو ہمارے دوست ہیں گجرانوالا میں سلیم کھوکر صاحب، وہ اس میں گاتے تھے، اس اکیڈمی میں ہوتے تھے مجید بٹ صاحب، مجید بٹ صاحب، ببو برال مرحوم جو ہیں، اور بھی لوگ، اور یہ ارشاد علی مہدی صاحب بھی کبھی کبھی وہاں آتے تھے. اور اس میں استاد نصرت فتح علی خان کی کوئی چیز تھی جو انہوں نے بھی گائی اور آپ بھی گاتے تھے، اور وہ کیا تھی؟ وہ اوریجنلی خان صاحب کے لیے بنی تھی یا وہ کیا معاملہ تھا؟ وہ ذرا ہمارے ساتھ شیئر کریں. اس کے بارے میں کچھ ایسی تھی بات کہ ابھی ریلیزنگ سے پہلے، خان صاحب کی ریلیزنگ سے پہلے خان صاحب نے کہیں بلایا پبا کو، نصرت صاحب کا، یہ اس وقت کی بات ہے، ٹیلی فون گھر کے ہوتے تھے گھمانے والے، نمبرنگ والے، ٹھیک. تو تب پبا کو فون آیا کہ آپ میرے پاس آئیں، یہ جو خان صاحب کی یہاں پہ جوہر ٹاؤن میں رہائش تھی جب، اکبر چاؤ، جی ہاں جی، تو ابا گئے وہاں پہ، تو پھر ان کو کہیں یاد کروائی، ان سے بڑے ظرف والے لوگ تھے سر نصرت فتح علی خان صاحب، پیدا میں شد لوگ، اور ظرف ان کا دل بھی بڑا تھا کہ کسی سامنے آرٹسٹ کو بیٹھے بھی سننا، یہ ایک آرٹسٹ کا بڑا ظرف ہوتا ہے. بہت آرٹسٹ بڑا تو ہوتا تھا، لیکن یہ ظرف، میر صاحب آپ میرے بڑے ہیں، میں ایسی کسی کو بھی لگا کے بات نہیں کر رہا، لیکن یہ ظرف میں نے بہت کم دیکھا ہے. یہ ظرف میں نے صرف یہاں استاد سلامت علی خان صاحب اپنے نانا جی، کیونکہ ہم نے گھر کی کئی ایسی محفلیں دیکھی ہیں کہ سلامت علی خان صاحب سامنے وراجمان ہے، بیٹھے، بچے بھی گا رہے ہیں، بزرگ بھی گا رہے ہیں، شاگرد بھی گا رہے ہیں. یہ میں آپ کو ایک یاد کرواؤں کہ لال شباز قلندر کا اس کرواتے تھے سلامت خان صاحب یہی اسی علاقے میں. جی بالکل تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو ریاض صاحب بھی موجود تھے، امتیاز علی خان صاحب بھی. تو اس سیشن میں پہلے انہوں نے بچے گوائے، جی ہاں جی ہاں جی، تو میں سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے وہ مخاطب کرتے تھے استاد سلامت خان صاحب، اور وہ کہتے تھے کہ میر صاحب یہ دیکھیں ریاض خان کا بیٹا ہے، اور پھر 2 روپے 5 روپے وہ انعام بھی دیتے تھے. میں نے یہاں دیکھا ہے ایسا ہی ہے سر. اور اس ایک شام مجھے یاد ہے جو رات کو پروگرام شروع ہوا، جی ہاں جی، تو اس کا جو وائنڈ اپ تھا وہ استاد سلامت خان، استاد شرافت خان، استاد شفقت علی خان گلکلی گائے تھے. جی ہاں جی بالکل گلکلی گائے تھے، ایسا ہی ہے. اور انہوں نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ یہ آپ کا فیوریٹ راگ ہے. کیا بات ہے، کیا تو بات. ہم آپ کو جو ہے لال شباز قلندر کی حاضری ہے، سبحان اللہ، تو وہ آپ وہاں گائے تھے، مجھے یاد ہے آپ ہی تھے، اور آپ کو انعام بھی ملا تھا استاد سلامت خان صاحب. یہ خوش قسمتی ہے اتنی بڑی. تو وہ بات سنائیں، وہ جو وہ خان صاحب نے پہلے انہیں مطلب ان کے لیے بنائی تھی یا انہیں صرف یاد کروائی تھی؟ یاد کروائی خان صاحب کو، اور کہا کہ ریاض بھائی بلانا اور کہنا کہ ریاض مجھے آپ کے منہ سے اچھی لگتی ہے. یہ کمپوزیشن بنائی تو ہے میں نے، لیکن آپ مجھے سناؤ، گا کے سناؤ. کیا کمپوزیشن تھی ذرا؟ کتھے جاواں کی کراں آیا یاداں تیریاں تو میرے کول نہ، کتھے جاواں. یہ کمپوزیشن انہوں نے گائی بھی ہے. کیا کیا ذرا کرے ذرا آخر میں جا. کتھے جاواں ڈول ماں، کتھے جاواں ڈول ماں، کینوں دساں کی کراں آیا یاداں تیریاں تو میرے کول نہ، کتھے جاواں. تیرا پتہ ملے پر لا کے آوے، تیرا پتہ ملے پر لا کے آوے، پیراں چ ڈگی پاواں تینوں مناواں میں. چلی دنیا چ رہ گلی اینوں سناواں میں. لبنا بھی اوکھا تیرا ایہو دل کہندا میرا، لبنا بھی اوکھا تیرا ایہو دل کہندا میرا، دل نوں کیویں سمجھاواں میں. کتھے جاواں ڈول ماں، کینوں دساں کی کراں آیا یاداں تیریاں تو میرے کول نہ، کتھے جاواں.
میرے کول نہ کتے جاواں سبحان اللہ سبحان اللہ. خان صاحب کا بھی سبحان اللہ. اور جنہوں نے یہ ٹیون بنائی کیا کہنے, کیا رخت جو ہے کیا اس پہ کہنے, ڈالا کیا کہنے, کیا کہنے. کہ ریاض صاحب کا رخت جو ہے سٹائل جو ہے کیا بات, کیا رگیں کام کر رہی ہیں. نصرت فتح علی خان صاحب, استاد نصرت فتح کیا علی بات, کیا خان بات. کے لیے بہت سارے اپلاز کہ ان کی چوائس کیا تھی کہ یہ ہمیں کنوے ہے میڈیا کو, جرنلسٹوں کو, خاص جن کا میوزک جن کا سبجیکٹ ہے کہ ریاض علی خان, ممتاز علی خان, استاد نصرت فتح علی خان کے فیورٹ جونیئر رہے ہیں اور وہ اپنی چیزیں ان کے منہ سے ان کی آواز میں سنتے تھے. یہ ہمیں پتا ہے. یہ بالکل کیا آپ کی بھی میموری ثاقب بھائی, ثاقب ماجد, کیا کہنے, کیا جتنی باتیں یاد ہو سکتی تھی خاص میں آپ کی جو ہے وہ میموری کے بھی وہ نہیں, یہ خان صاحب نے خاص جو ہے جی ہاں بنائی تھی اور کہا کہ اب گاؤ, اور ابا اور طیب یہ گاتے رہے امتیاز علی خان صاحب. یہ ریاض علی خان صاحب جیسے فنکار ہیں. سمری یہ ہے کہ لتا منگیشکر صاحبہ اور مہدی حسن صاحب اور استاد نصرت فتح علی خان صاحب اور ملکہ ترنم نور جہاں صاحبہ اور استاد سلامت خان صاحب, نزاکت صاحب کے تو یہ بیٹے ہیں, یہ ان کے سسر استاد نزاکت خان صاحب, تو یہ سب سرٹیفائیڈ بڑے آرٹسٹ ہیں سب کانٹیننٹ کے. تو جو بارڈر پار بھی جہاں بھی اردو یا پنجابی سمجھی جاتی ہے میوزک, وہاں یہ ان کا جو جونیئر ہیں وہ کان پکڑ کے نام لیتے ہیں اور سینئر انہیں پیار سے ان کے فیورٹ رہے ہیں. تو خان صاحب کتنی دیر سے جو ہے وہ آپ کو وہ ہوا, بیمار ہوئے, اور فالج کا اٹیک ہوا تھا؟ جی ہاں جی, پیرالائز 2007 میں. 2007 میں. جی ہاں جی. اور گھر کا کس طرح سے چلتا ہے معاملات؟ آپ جیسے بھی ہے وہ اللہ پاک ہے. حکومت کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی حکومت کی طرف سے کبھی کچھ نہیں, کبھی کوئی نہیں. آپ کو پتا ہے کہ اس حکومت نے یہ جو سیٹ اپ بنا ہے خاص طور پہ مریم نواز شریف صاحبہ کا, انہوں نے دروازے کھڑکا کے ناک کر کے جو ہے وہ فنکاروں کی خدمت کی ہے. جی جی. اور جو صاحب فراش ہیں ان کو علاج معالجہ مہیا کیا ہے. جی ہاں. اور جن کے اچھا یہ علاج کی تو ضرور یہ ہم پہنچائیں گے ان تک. عظما بخاری ہیں ہماری کلچرل جو ہے اور انفارمیشن منسٹر ہیں, اور وہ آپ سے متعلقہ ہیں. وہ بھی خود جو ہے یہ بہاریں لگی ہوئی ہیں جہاں دیکھیں, مطلب کوئی ایک دن خالی نہیں ہے جب کوئی میوزک, کلاسیکل میوزک, غزل, مصوری, فوک, سب کچھ ہو رہا ہے اور آرٹسٹوں کی خدمت بھی ہو رہی ہے. تو مریم نواز شریف صاحبہ خود جو ہیں میوزک سے دلچسپی رکھتی ہیں. ایسا ہی ہے سر. بڑے جو میاں نواز شریف صاحب ہیں وہ بھی گاتے ہیں. جی ہاں جی. اور وزیر اعظم شہباز شریف وہ بھی اکیلے نہ جانا, ہمارے سرولے وزیر اعظم چاہے ایسا ہی ہے جی. احمد رشدی صاحب کوئی گاتے ہیں. جی جی جی. کوئی نہیں, اللہ انہیں توفیق دے کہ وہ مہدی حسن کو بھی گائیں. اور رائٹ اپ پرفارمنس ابھی تک خان صاحب کو نہیں, خان صاحب کا نام نہیں ہوا. بڑی دفعہ میں نے میر صاحب میں نے تمغہ یا ستارہ اے پی ایم سی میں نے بہت جگہ جا کے پیچھے جو پی این سی ادارہ بھی ہے وہاں پہ بھی نہیں, مجھے یہ بتائیں کوئی تمغہ کوئی ستارہ. جی نہیں, ابھی تک خان صاحب کو نہیں. ریلیونٹ ادارے, متعلقہ ادارے جو ہیں ان کو میں انفارم بھی کر رہا ہوں اور ان کو میں یہ بتا بھی رہا ہوں, اور کہ خان صاحب, ریاض علی خان صاحب اور امتیاز علی خان صاحب تو ان اجازت سے لیے وصول کیے بغیر ہی دنیا سے چلے گئے. اور ریاض علی خان صاحب یہ فنکاروں کے فنکار ہیں, اور ان کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلی دفعہ اگر پرائڈ اپ پرفارمنس ملے تو وہ بھی 25 سال لیٹ ہوگا. تو ریلیٹیو ادارے ضرور بعض اوقات جو ہے تھوڑی بہت جو ہے ڈس انفارمیشن ہوتی ہے یا پتہ نہیں چلتا یا چیزیں اس طرح سے اسموتھ کنوے نہیں ہوتی. تو میں یہ بہت ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب, ریاض علی خان صاحب موسٹ ڈیزرونگ آرٹسٹ ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومتی
اعزاز ہوگا, ریاستی اعزاز ہوگا, یہ اس اعزاز کی بھی عزت ہوگی اگر ریاض علی خان صاحب کو یہ اعزاز ملے گا. تو خان صاحب کا جو علاج معالجہ ہے جی ہاں وہ کس طرح سے ہو رہا ہے؟ خان صاحب کا جو علاج ہے وہ ہمارے جو بڑے بھائی ہیں ہالینڈ میں ہوتے ہیں, وہ ساجد علی سب سے بڑے بھائی ہیں. جی ہاں جی, وہ بھی گا رہے ہیں ادھر؟ نہیں وہ ان کا میوزک سے نہیں ہے, لیکن وہ طبلہ بجاتے تھے. مرحوم سجاد علی خان صاحب طبلہ نواز ان کے شاگرد بھی تھے وہ. سجاد علی لیکن خان جب صاحب بھیا بہت گئے بڑا. یورپ تو پھر وہ وہاں کی لائف آپ بہتر جانتے ہیں, تو وہاں پہ جاب کے بغیر کچھ کام نہیں ہے, تو وہ جاب کے ساتھ کرتے رہے. اور پاپا کے جب سے پاپا بیمار ہوئے, ہماری بیماری میں ہمارے ساتھ ہمارے بھائی ہیں بڑے. ایک اندازے کے مطابق جو ہے رفلی کتنے پیسے خان صاحب کے لیے درکار ہیں مہینے کے, جو ان کا علاج ہو؟ اور جی درکار تو دیکھا جائے تو کافی ہے. میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ بس اللہ کا آسرا ہے, اور میرے جو بھائی ہیں ساجد علی, آصف علی, قاسم, 3 بھائی باہر ہیں جن کی میں بھی یہاں پہ خان صاحب کے پاس جتنے ہوں میں, یا جتنی میری ہے وسعت, ہم ہی ہیں ابا کا آسرا بنے ہوئے. کوئی گورنمنٹ سے کبھی کسی قسم کی کوئی اپیل بھی نہیں کی میرے صاحب, نہ کبھی کسی میں کو بات جتائی, کیونکہ آرٹسٹ ہیں, فنکار آدمی ہیں, بھیک تو ہے نہیں کوئی بھیک مانگے. نہیں آپ کا حق ہے, آپ کا حق ہے. باقی یہ ڈیزرو کرتے ہیں, حقدار ہیں. ان سے چھوٹے چھوٹے جو لوگ ہیں یا فیمیل سنگر ہیں وہ ان کو پہلے مل گئے, یہ ڈیزرو کرتے ہیں. ان کا سکور آج کا نہیں ہے, یہ تو کافی دیر سے بچپن سے ٹیلی ویژن پاکستان پہ یہ میڈم نور جہاں, ملکت رنو نور جہاں کے کئی گانوں میں ریاض علی ممتاز علی خان چھوٹے بچوں کی طرح نمائندے بن کے کورس بھی کیا ہوا ہے. جی 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 جی, یہ ان کی سٹرگل آج کی نہیں ہے. ان کی سٹرگل, ان کا سکور دیکھا جائے تو ریڈیو ٹیلی ویژن پاکستان سے. پھر کہیں ہماری جو او ایس ٹیز ہیں, میر صاحب میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا, یہ 1980 کی بات ہے میرا خیال, جھیل ڈرامہ آیا تھا. جھیل پہ تو یہ ڈراموں میں پیچھے جو بیک گراؤنڈ میں الاپ درباری کا تب خان صاحب نے لاپ کیا تھا, اور خان صاحب سلامت علی خان صاحب نے گھر بلا کے شاباشی دی اور کہا کہ یار یہ تم نے کام بہت اچھا کیا ہے, دس از اے نیو ایکسپیریمنٹ, کہ ایک ڈرامہ چل رہا ہے, ایک ریل چل رہی ہے, اور اس کے پیچھے یہ بیسیکلی پھر کئی ایسی فلمیں ہیں, پل دو پل, اس کا میوزک خان صاحب نصرت فتح علی خان صاحب نے دیا, لیکن بیک گراؤنڈ انہوں نے ریاض علی خان صاحب سے کروایا. جی جی, ابا کو بولا کہ الاپ تم نے کرنا ہے, سرگم میں کر رہا ہوں, الاپ تم نے کرنا ہے. پھر اس کے علاوہ کئی کافی مشہور فلمات ہیں. ایک میوزک سیشن میں نے بھی خان صاحب کا دیکھا ہوا ہے, خان صاحب اور ماسٹر عبداللہ صاحب, جی جی, ایک اچھا شکر والا فلم بنی تھی. جی ہاں جی, اس میں ایک قوالی تھی, جب تیرا نام لیا پہلے کہا بسم اللہ, رسول خدا رسول خدا رسول خدا سروری کر رہے ہیں. بے شک بے شک. تو وہ ریاض صاحب نے گایا تھا, ساتھ میں شیر علی میر علی سے, اور صاحب کی بھی کچھ آوازیں تھی اس میں. اور مین جو ہے, مین ریاض خان صاحب اور فہیم اظہر, یہ ماضی صاحب کے جو شاگرد اور استاد فہیم اظہر بلکہ ان کی کہنا چاہیے, تو وہ تھے. میں نے خود وہ سیشن دیکھا ہوا ہے کہ ماسٹر عبداللہ جو مشورہ کر رہے تھے سروں کا, اور اس میں جو امپرووائزیشن کر رہے تھے وہ ریاض صاحب سے کر رہے تھے. یار یہ دیکھو یہ کیا ہے, یہ مدم ہے, یہ دیکھو یہ کیا ہے, گدار ہے, یہ اس طرح سے. تیرا نام لیا پہلے کہا بسم اللہ, رسول خدا رسول خدا رسول خدا رسول خدا رسول خدا سامنے کر رہے ہیں. ماسٹر عبداللہ جیسے مشکل اور مستند آدمی, وہ بھی ریاض خان صاحب سے مشورہ. تو میں یہ بالکل بہت ہی ہمبل جو ہے, میں ہمبل اس لیے ہوں کہ خان صاحب کا ایوارڈ مزید نہ لیٹ ہو, نہیں تو ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں جرنلسٹ. میں یہ انتہائی وہ اس سے کہ یہ ایوارڈ مزید نہ لیٹ کیا جائے, اور خان صاحب کا ایوارڈ کو ستارہ یا تمغہ وہ اب رہنے دیں. ڈائریکٹ پرائڈ آف پرفارمنس خان صاحب کا ہونا چاہیے جو, اور اگر آئندہ خان صاحب کو پرائڈ آف پرفارمنس دیا جائے تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی لیٹ ہوگا, بہت تاخیر سے ہوگا. اور یہ ہماری گورنمنٹ سے التماس اور انہیں یاد آوری, کوئی خان صاحب کے لیے میں کوئی مدد کی اپیل نہیں کر رہا, نہ وہ بڑے غیور اور ریسپیکٹیبل آدمی ہیں, اور ان کے بچے ان کی بہت خدمت کر رہے ہیں, نہ وہ یہ کہہ رہے ہیں. میں اپنی طرف سے
طاہر سر میر پاکستان کا ایک 36-37 سال ہو گئے ہیں مجھے جرنلزم کرتے ہوئے. میں اپنی طرف سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ریاست آگے بڑھے اور حکومت آگے بڑھے اور بالکل اپنا فرض ادا کرے. وہ ضرور جو ہے ہم خود جہاں کوئی لکھنا ہوگا, کوئی کچھ اپلیکیشن ہوگی, میں وہ خود جو ہے ثاقب بھائی وہ ہم پہنچائیں گے. اور یہ انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ یہ دیکھنے کے بعد جو ہے وہ ضرور جنبش ایک قلم آئے گی اور حقدار کو حق کو ملے گا. اچھا, میں اب ماسٹر عبداللہ صاحب کا ذکر ہو گیا ہے, تو ماسٹر عبداللہ صاحب جو ہیں وہ گھر جب آئے تھے خان صاحب کے, اور وہ کیا دھن جو ہے وہ شیئر کی تھی, وہ ذرا اگر یاد ہے تو آپ سنائیں ذرا. خان صاحب سے سنی تھی میرے خیال والد صاحب سے. بات کیا تھی وہ بات تھی وہ کمپوزیشن بنا لی تھی انہوں نے خان صاحب. تو وہ بیسیکلی وہ کمپوزیشن تھی راگ سالک بلاوری ٹوڈی میں. راگ سالک بلاوری ٹوڈی یہ سمپورن ہے یا کیا ہے؟ نہیں, یہ سمپورن تو نہیں ہے, اس میں مدھم نہیں ہے. مدھم نہیں ہے. اس کے کی روٹیشن ہے سارے گاپا دھانی سا سانی دھاپا گہرے سا. اس میں مدھم نہیں ہے, تو مدھم سائلنٹ ہے اس میں. تو یہ صبح کا راگ ہے. تو ہمیں بھی یہ جو ٹھاٹ کون سا ہے جی, اس کا ٹھاٹ جو ہے یہ کیا لیتے صبح کا ہی ہے. اس میں بھیرو ہے, بھیروی ہے, یہ صبح کا ٹھاٹ ہے اس کا یہ راگ ہے. للت گنکلی, یہ سارے بالکل بالکل صبح کے راگ ہیں. تو وہ کمپوزیشن میں نے جو بات سنی ہے, تو میں نے اپنی والدہ سے بات سنی کہ ماسٹر عبداللہ صاحب آئے ہیں کہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو گھر. وہ آ کے بولا کہ ریاض علی گھر پہ ہی ہے. تو میری والدہ نے سڈنلی دروازہ کھولا تو بولا سر پہ پیار دے کے کہ بیٹا ریاض علی گھر پہ ہے, تو اس کو بولو باہر ماسٹر عبداللہ ہے. تو ابا نے مجھے بتایا کہ یہ جس حالت میں بیٹھے ہوئے تھے, یا گھر میں جیسے انسان ہوتا ہے اپنی رف حالت میں, دھوتی کرتا میں یا نیکر میں پینٹ میں, جس میں بھی, تو ایک دم سے باہر لپکے بھاگے, ایک دم سے دروازے کی طرف دیکھا تو ان کو اندر لے کے آئے. اور وہ کیا سوال کہ ریاض علی یار میں ایک طرز بنا لی ہے, لیکن میں پتہ نہیں لگتا پہلے راگ کہہ رہا, میں تو راگ دسنا ہے کہ اے ویکھ اے اسے راگ دے وچ ہی. تو وہ تھا راگ سالک بلاوری ٹوڈی, جس میں خان صاحب کی کچھ طرز یہ تھی پاویں دن ہووے پاویں رات ہووے تینوں پیار کراں گہرے نے سارے گا پا دا پارے نی سارے گا نی دا گا پرے گا پرے پاویں دن ہووے پاویں رات ہووے تینوں پیار کراں. تو یہ وہی گنی لوگ بنا سکتے تھے. واہ 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 واہ. بات تو یہ کہ ان کے جیسا کمپوزر. تو یہ کس سے گوایا تھا انہوں نے؟ کسی خاتون سے؟ یہ میرا خیال کسی فیمیل سے گوایا تھا, فیمیل سنگر سے. تو وہ جو اس کمپوزیشن کا جو تھا نا, وہ ایک پورا کنفرمیشن, تو وہ یہ تو میں نے خود دیکھا ہے شاہنور اسٹوڈیو میں. جی جی, جب اچھا شوگر والے کی قوالی وہ ریکارڈ کر رہے تھے, جی جی, تو اس میں شیر علی میر علی صاحب بھی تھے اور فہیم اظہر بھی تھے, اور بھی بہت سارے, ریاض صاحب اس کو کر رہے تھے. تو اس میں وہ مشورہ خان صاحب سے, ریاض صاحب سے کر رہے تھے. تو اور کیا ماسٹر عبداللہ صاحب سے آپ نے کچھ اس قوالی کے علاوہ بھی گایا تھا؟ ماسٹر صاحب کے ساتھ ابو کا میں نے یہ دیکھا عشق رہا ہے, جو میں نے باتیں سنی ہوئی کہ ان کے پیچھے پیچھے خود بھی ان کے عاشق تھے. واہ واہ. میں نے یہ سنا اور میں نے دیکھا بھی, کچھ کہیں تصویریں, کچھ انگوری اسکیم کے پاس ایک دفتر ہوتا تھا, ایک نجیب اللہ صاحب ایک آفیسر تھے میرا خیال, تو انکم ٹیکس سے میرا خیال, تو وہاں پہ اکٹھے ہوتے تھے سب. تو ابا بھی وہاں پہ جاتے تھے ان کے پاس, ماسٹر عبداللہ صاحب کے ساتھ بہت اچھی قربت رہی. اور ماسٹر صاحب کو بیسیکلی ابو کا ٹون بہت پسند تھا. وہ کہتے تھے کہ ینگسٹر میں ریاض خان تمہارا جو ٹون ہے نا, ابو کے ٹون سے وہ کئی کمپوزیشن ابو کے منہ سے کہلواتے تھے. واہ واہ واہ. کہ یہ تم کو ہو رہا ہے, وہ ابو سے کہلواتے نہیں, بعد میں پتہ لگا یار انہوں نے میڈم ٹھیک ہے گی اس طرح ریاض کے اندر پہ میں تشکیل دے لیا, بنا لیا میں نے. بہت اچھا. وہ کچھ اس طرح کا بھی تھا. وہ میں آپ سے وہی بات کر رہا ہوں میر صاحب, تب لوگوں کے ظرف بہت بڑے تھے. واہ. ابھی ہیں آرٹسٹ بہت بڑے لوگ ہیں, بہت بہت بڑے لوگ, میں کسی کا نام نہیں لے رہا, لیکن ان کا ظرف نہیں ہے کہ وہ نہیں یہ چاہتے کہ سامنے بیٹھ کے کسی اور بچے کو ہم سنیں یا اس کو شاباشی دے دیں. اسی میں سب بڑے ہیں. ملکہ ترنم نور جہاں کے ساتھ کیا انٹریکشن رہا ریاض علی خان صاحب, امتیاز علی خان صاحب؟
खान साहब ने मलका तरन्नुम साहब के तो हम खुद बहुत फैन है, डाई हार्ड, और खान साहब भी बहुत फैन है। अभी कोई चीज लगा दी मैडम की तो हमने तो कभी स्टार्ट होनी है तो उन्होंने रोना शुरू कर देना, क्योंकि उनका जो वक्त जो उन्होंने देखा हुआ है, तो क्यों भीगे तोरे नैन सजना रे। जी जी जी, मास्टर इनायत सैन बहुत अच्छी। हालांकि मैडम जी के बाद कोई ऐसा गा सकता है, लेकिन दोनों भाइयों ने ऐसे गाई कि मैडम जी ने स्पेशल बुलवा के दोनों भाइयों को, रियाज इम्तियाज को, और उनको बोला कि तुम लोगों ने मेरी गाई भी इतनी अच्छी गाई है कि मुझे लगे, हालांकि ये मेल का टोन जो है वो यहाँ पे होता नहीं, और अब्बू जो थे वो बहुत ज्यादा फॉलोवर भी थे मैडम जी के। सजना रे क्यों भीगे सजना रे क्यों भीगे मैं हूँ तेरे दीवानी, मैं हूँ प्रेम दीवानी, तू मेरा सुख चैन क्यों भीगे तोरे नैन। ये जैसे मैंने अर्ज किया कि रियाज अली खान साहब, इम्तियाज अली खान साहब की जो जोड़ी है वो अवाम में तो मकबूल हुई, लेकिन खवास में बहुत मजा लिया गया। इनका मेरे दोस्त थे मरहूम बब्बू बराल, जी हाँ जी, वो बहुत इन्हें पसंद करते थे, और इनकी चीजें गुजरांवाला की एकेडमी में, जैसे मैं मोहम्मद सलीम साहब का मेरे दोस्त भाई, उनसे मैंने बुनियादी म्यूजिक बहुत सीखा, और जाहिद खान हमारे ये नसीबों की जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, नसीबो लाल की और आरफ लाल, वो सारा हम जो है वहाँ, तो ये म्यूजिक एकेडमियों में और खान साहब के घरानों में, जी हाँ जी, तो ये इनकी जोड़ी की चीजें जो है वो बहुत रेफरेंस रही हैं। एक दूसरी जो चीज है जो मोहसिन रजा साहब ने बनाई, जी हाँ जी, एक तो ये है ना मैं ख्याल एक दूसरी भी है बहुत, जी हाँ जी, मैं नींद को बददुआ दे जाना, वो तो जी हाँ जी, उसको तो छेड़े खान साहब, वाह 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 वाह। और ये इतनी अच्छी केमिस्ट्री थी, क्या बात, ये इम्तियाज साहब की और रियाज साहब की, ऐसे आता था जैसे समुद्र की लहरें जो है ना वो अलहदा नहीं लगती, वो एक दूसरे से जुड़ी होती है। इतना अच्छा हारमनी से ये गाते थे दोनों भाई, और मुख विलास ऐसा रहता था, शहजादे जैसे होते हैं, और रंगीन कपड़े। रियाज साहब तो वो तो इम्तियाज साहब तो मेरे रंग के थे, लेकिन इधर तो है देखो आवा है जैसे मुगल आजम के बेटे। क्या बात है, क्या बात, इतने नए नक्श, इतने प्यारे। मरहूम ताहिर उस्ताद इम्तियाज अली खान साहब, और ये इस जोड़ी में ये यूनिक चीज कमाल दिख रही है कि खान साहब का जो था ताया जान का, उनका आवाज नीचे का भेस का नीचे की ग्राउंड बना देनी, और खान साहब ने अब्बा ने ज्यादा ऊपर गाना, वो एक ऐसा इस जोड़ी में एक यूनिक चीज ये थी कि भाई नीचे वाला भी माला खाली नहीं है, दरमियान वाला भी खाली नहीं है, बाजे का ऊपर वाला भी खाली नहीं है। वो समटाइम होता है, मीर साहब आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, हम आपके बच्चे हैं, नहीं। आपको कोई गाने के बारे में हम आपको बात बता नहीं सकते, लेकिन ये आप ही बेहतर जानते कि 3 सबकत वाला गाना गाना, और वो दुआ हो तो आता है, वो भाई बहुत 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 बड़े लोगों पे एतराज हो जाता है जी, पंचम के आगे हनेरा है, हनेरा जी जी, तो ये बड़ी एक ब्लेसिंग है, पहला ऑक्टेव, दूसरा ऑक्टेव, तीसरा ऑक्टेव, और ऐसी खूबसूरत आवाज खान साहब की लगती है ऊपर, कोई खराश नहीं, कोई चीख नहीं बनती, एक खूबसूरती जो है सुर जो सच्चाई है वो ऊपर भी कायम रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो जरा नक्शा खींचे जरा जी, बिस्मिल्लाह, आपकी इजाजत हो तो। हाय हाय हाय, वाह वाह, नींद को बदुआ न दे जाना, नींद को बदुआ न दे जाना, गैसों की
گوشوں کی نیند کو بدوا نہ دے جانا کیسوں کی ہوا نہ دے جانا کیسوں کی ہوا نہ دے جانا نیند کو بدوا نہ دے جانا نیند کو بدوا نہ دو جانا حشر میں کون کس کو ملتا ہے حشر میں کون کسی کو ملتا ہے حشر میں کون کسی کو ملتا ہے حشر کا سرا نہ دے جانا حشر کا سرا نہ دے جانا گوشوں کی ہوا نہ دے جانا نیند کو بدوا نہ دے جانا واہ واہ جی واہ. تو خان صاحب یہ بھی مشن میل ہے یہ بھی مشن میں کیا بات مشن میں ٹونا جیسے بھی نکالیں گے اس میں مشن میں ہوگا. کیا غالب راگ کون سا ہے؟ یہ پردیپ بڑی واہ واہ واہ. محسن رضا صاحب کیا بات ہے سر کیا بات کیا بات میرے بہت اچھے فنکار تھے میرے سے بہت پیار کرتے کیا بات میرے ساتھ بہت پیار تھا. وہ امریکہ شفٹ. جی ہاں جی ہاں جی لاسٹ میں میرا خیال 2024 ریسنٹلی پتہ کرنے بھی لاسٹ آئے تھے امریکہ سے محسن رضا صاحب کو خاص ابا سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور بلقیس خانم صاحبہ جی ہاں جی ہاں جی آئے ہاں جی آئے ہوئے تھے پاکستان ملاقات. ہاں صاحب سلمہ ممتاز بناتا انسان اینا روایا جی. آپ کا برک پن ہے آپ کی ذرا نمازی صاحب. آپ نے حق سچ کے فنکار دیکھے ہوئے آپ نے حق سچ کا دور دیکھا ہوگا. ہم تو وہ دور نہیں دیکھ پا رہے آپ بہتر جانتے ہیں. ہم نے آنکھ کھولی ہے ہم نے تو وہ لوگ نہیں دیکھ رہے. آپ کا اتنا اچھا ٹون جو ہے وہ ایک تو آپ کو وراثت میں ملا یہ ہے ان کا صدقہ ہے. میں وہ ٹون جو ہے باپ کا اور بیٹے کا قدرتی ہوتا بھی ہے اور اس میں جو ہے وہ آپ محنت بھی کر رہے ہیں ان کی دعا ہے اور ان کی دعا بھی ہے بالکل. اور آپ کو وعدے بھی کیا ہوا ہے کہہ بھی رہے ہیں کہ بہت اچھا بچہ ہے. ان کی دعائیں مجھے ان کی دعائیں چاہیے جو میرے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے اور کچھ بھی نہیں. اور سولو آپ نے کوئی بینڈ بنایا ہے؟ جی ہاں جی سولو بھی گا رہا ہوں اپنے چھوٹے بھائی قاسم علی صاحب کے ساتھ گا رہا ہوں. قاسم علی اور میں ثاقب علی دونوں بھائیوں نے ہم نے جی ہاں جی نعت شریف بھی کیا قوالی بھی کر رہے ہیں قوالی کو بھی ہاتھ ڈال رہے ہیں. میر صاحب جو لوگ کہتے ہیں اب اکثر ہم لوگ گاتے ہیں کہ غزل بھی گائیں. جی ہاں غزل بھی فوک بھی ہر قسم کی چیز. ریاض علی امتیاز علی کی جوڑی جی بالکل بالکل. اور کلاسیکل بھی گا رہے ہیں اور کچھ میرا تھوڑی سی یہ بھی سعادت ہوئی ہے مجھے راحت فتح علی خان صاحب کے ساتھ 2015 سے 16 سے میں نے ان کے ساتھ قوالی ٹورز میں انٹرنیشنل جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ میں ہی گیا ہوں وہاں پہ. تو یہ مجھے ایک ایکسپیرینس ہوا ہے ایک تجربہ ہوا ہے سیکھنے کو بھی ملا ہے اور اس سے یہ بھی مجھے کہ میں اگر چاہوں تو میں یہ راحت فتح علی خان صاحب کی بلیسنگ ہے میرے لیے پیار کرتے ہیں وہ ان کا برک پن ہے بڑے آرٹسٹ ہیں جن کی وجہ سے یہ بھی میرے پاس ہے اچیومنٹ کہ مجھے کو کہے گا تم قوالی سناؤ تو میں قوالی بھی سنا سکتا ہوں میرے صاحب.
یہ میں نے کلاسیکل سیکھنے کے ساتھ یہ بھی سیکھا. ملٹی وٹامن ٹائپ کے آپ ملٹی وٹامن, جی بالکل سنگر اور گویے ہیں جی. میر صاحب جو بولے غزل سننی ہے, غزل بھی اب وقت ایسا ہے, میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی, خان صاحب کہتے تھے جہاں پانی کا بہاؤ تیز ہے مچھلی وہاں پہ گرے تو بہتر ہے. وہ یہ سلامت خان صاحب جی ہاں جی. تو ابھی آپ نے بات کی کہ ون ڈش ہوئی پھر, قوالی جو ہے نا وہ ون ڈش ہے شادی میں, ویڈنگ میں. قوالی ایک وہ چیز تھی جو دربارات پہ, مزارات سلامت پہ. خان صاحب آپ کے نانا, جی ہاں جی. ان کے پوتے کیسے گا رہے ہیں, فیضان کیسا گا رہے ہیں؟ فیضان علی خان بہت اچھا ماشاءاللہ. فیضان علی, نادر علی, دونوں بھائی بہت اچھا. نادر علی, جی ہاں جی. اور شجاعت علی کیسے گا شجاعت علی خان صاحب تو جواب ہی نہیں ہے. شرافت استاد شرافت خان صاحب کے میں عرض کرتا چلوں, میں استاد شرافت علی خان صاحب کا شاگرد بھی ہوں. میرے ساتھ ایک ایسا ہوا کہ لالا موسیٰ میں ان کے ساتھ گیا خان صاحب کے ساتھ, تب شرافت علی خان صاحب کی یہ بازو یہ والی ٹوٹی ہوئی شوگر کے ساتھ, تو میں چھوٹا سا ان کے ساتھ چلا گیا وہاں پہ. شوگر کے ساتھ بازو ٹوٹ گیا؟ جی ہاں جی, وہ کچھ ایسا تھا, وہ ایکچولی ہڈیاں کمزور ہو ہو گئی جاتی. تھی. اچھا شرافت بھائی مجھے جب بھی کہتے تھے, یہ نہیں کہتے تھے کہ گانا گجرانوالا میں رکھے, کہتے کھانا رکھو گجرانوالا. بہت مزے کے انسان تھے اور آرٹسٹ تو وہ لاجواب تھے. جی کیا بات. تو مجھے تھوڑا سا یہ بھی ہوا کہ مجھے میٹھا لگایا میرے منہ کو, بڑا خوش ہوئے کہ یہ تو چھوٹا تھا میرے ساتھ تو آیا بس ساری رات باہر ہے, اور میرا دھیان بھی رکھ رہے ہیں کہ یہ اس کو میں لے کے آیا ہوں, میری بہن کا بیٹا ہے. تو مجھے وہاں واپسی پہ یہاں پہ پوری حلوہ کی دکان پہ, دیکھیے کیا درویش آدمی ہوئے, پوری حلوہ کی دکان پہ وہاں پہ حلوہ میرے منہ کو لگا کے, تو میرے پاس دینے کو بھی کچھ نہیں ہے. میرے ساتھ تب میرے ابا کر دی کہ یار نہیں یار, ریاض میں مار ہوگا یار, تم ہماری بہن کے بیٹے ہو, یہ لو تم گاؤ گے, تمہیں میری دعا ہے تم گاؤ گے. میرے ساتھ وہیں سے جو لال کلر کی نلکی جو ایک پوری حلوے والا چنے کے شوپر کو یا حلوے کو یا چنوں کو پیک کر رہا ہے جس میں, وہی سے وہ دھاگا پکڑ کے اس پہ کچھ بھی پکڑ کے چوم کے وہ مجھے دھاگا باندھ دیا اور مجھے دعا دی کہ تم ٹینشن نہیں لینی یار, مجھے پتا ہے ریاض علی بیمار ہو گیا, ہمارا بھائی ہے, تو تم گاؤ, تم اپنے باپ کی طرح گاؤ تم. مجھے اس درویش نے مجھے دعا بھی دی ہے اور میرے استاد بھی شرافت علی خان صاحب. بہت اچھا. اور شجاعت بھائی تو میں کہتا ہوں آپ کے خلیفہ ہیں, کیا بات, کزن بھی ہیں, کزن بھی ہیں, میرے خلیفہ بھی ہیں, اور ایسا گانا, اور سبحان اللہ کیا بات. شجاعت بھائی کا گانا ہماری پوری شام کی لیگیسی میں ایک علیحدہ گانا ہے شجاعت بھائی کا. شجاعت بھائی کے گانے میں نانا جان سلامت علی خان صاحب, شرافت علی خان صاحب ان کے والد, اور اس کے علاوہ ان کا اپنا بھی ایک انداز ہے شجاعت بھائی کا. تو جب میں دیکھتا ہوں, میں نے سنا ہوا ہے, میں بچپن میں میرا ان کے ساتھ گزرا ہوا ہے, اور وہ جب وہ تینوں انداز میں مکس ہو جاتے ہیں نا تو وہ برصغیر بن جاتے ہیں. اچھا ان کے وہ بھی آپ کے کزن ہی آئرس صاحب کے بیٹے, حارث علی میرا خان صاحب کے, خان صاحب ان کے نانا ہوئے آئرس کے, حارث علی کے بھی. جی حارث یا آئرس, حارث علی, حارث, ٹھیک. ہاں جی, وہ بھی وہ گا رہے ہیں. جی ہاں جی. تو یہ شام 84 گھرانے کی اگلی جو پود ہے وہ سریلی بھی نکل آئی ہے, اور وہ کام بھی کر رہی ہے, اور محنتی بھی ہے, اس کی روح بھی ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ ایک بڑا اچھا سلسلہ چل نکلا, اور یہ اب بہتر بھی وہ کر رہے ہیں, اور یادیں سلامت سے اس کو ایک باقاعدہ ایک آرکائیول بن بھی رہا ہے. جی ہاں جی. اور اس دفعہ جو ہے جو دوسرے فیسٹیول ہوئے ہیں, لوگوں نے کہا ہے کہ یادیں سلامت ان سب میں سے بہتر رہی. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اچھا طبلے کی بات اس سیشن میں نہیں ہوئی. جی ہاں جی. طبلہ خان صاحب کس کا؟ سکور صاحب لاجواب آرٹسٹ, بہت اچھے. واہ. استاد میاں شوکت صاحب, استاد میاں شوکت صاحب جی, بسم اللہ, وہ پنجاب گھرانہ. کیا بات. اور پھر ان کے شاگرد جو عبدالستار طاری صاحب, کیا بات, ان کے ساتھ بھی سنگت ہوئی. جی جی بالکل. وہ چائلڈ ہوڈ فرینڈ بھی ہیں طاری خان صاحب, ہمارے ساتھ شہر میں ہمارے ساتھ شگن کرتے رہے. ان کے لیے تو ایک ہم نے کلپ دیکھا ہے جس میں استاد سلامت خان انہیں دعا دے رہے ہیں. جی ہاں جی ہاں جی. کہ یہ تو کھال ہے, اس میں سر نکالنا جو ہے کیا بات, وہ دعا ہو. کیا بات, کیا بات. طاری خان صاحب کو سلامت خان صاحب کی دعا بھی ہے. تو اور خان صاحب طبلے والا کوئی سجاد صاحب بھی, مرحوم سجاد علی خان, بہت اچھا نام. اور فلم کے حوالے سے طافو صاحب, استاد طافو. جی ہاں جی. اور بلو صاحب ان کے بیٹے, بہت اچھے. بلو صاحب, تنویر صاحب, کیا بات. تنویر صاحب کا تو ساز اور ہے, میں طبلے کی بات کر رہا ہوں. جی ہاں جی. واجد صاحب ہیں ان کے بیٹے, جی ہاں جی. واجد. اور اب
سارے تحفظ کی بات ہو گئی ہے تو طارق تحفظ کی بھی بات ہونی چاہیے. جی جی بالکل بالکل. وہ بھی آپ سے پیار محبت جی ہاں جی ہاں جی بالکل. لیتے ہیں کیوں نہیں, اور آپ سے بھی پیار کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور ہاں صاحب اس وقت شریعہ گوشال گا رہی ہے ادھر, کیسا گا رہی؟ بہت کمال, کیا بات, بہت اچھی ہے, بہت اچھی آرٹسٹ. واہ, پسند ہے آپ کو؟ پسند ہے, جو سر میں گئے وہ پسند ہی ہوتا ہے. ہاں صاحب, کیا بات, وہ چھوٹی لتا منگیشکر تو ان کو کہا جانا چاہیے, بہت اچھا سر بول رہا کیا ہے. بات, کیا بات, کیا بات. اور کون ہے جو اس طرف گا رہا ہے اور آپ کو پسند ہے؟ ہری ہرن کیسا گا رہے ہیں؟ بہت اچھا گا. طلت عزیز بھائی کی تو بات ہوئی, وہ تو بالکل بالکل. وہاں اب جو ہے وہ انڈیا کے مہدی حسن ہے, وہ اور ان کا آہنگ جو ہے وہ ان کے اس میں روپ میں بول رہا ہے. تو دلیر مہدی تو آپ ان کے اور وہ آپ کے کیا بات, جی کیا بات. بڑا پیار محبت. اور دلیر صاحب کا بیٹا جو ہے وہ بھی بہت اچھا گا رہا ہے, گردیپ مہدی. ہاں جی ہاں جی ہاں جی جی ہاں جی. تو آشا بھوسلے جی کو کیسا پایا آپ نے؟ آشا بہت اچھی آرٹ, بہت اچھی آرٹ. خان صاحب یہاں کے موسیقار جو ہیں, جیسے ماسٹر عبداللہ صاحب کا ذکر ہوا, اور کون فلم کے موسیقار کون آپ کو اچھے لگے؟ نثار بزمی صاحب, نثار بزمی صاحب بہت اچھے تھے. ماسٹر انہیں حسین صاحب, جی ہاں جی. اور یہ جو لوگ رہے ہمارے کیا کہتے ہیں, نیاز حسین شامی صاحب نے بھی کام کیا. جی ہاں جی. فیروز نظامی صاحب, جی ہاں جی. سیندیا ٹوٹیا. جی بالکل بالکل. اور اس طرف خان صاحب کون کون سے موسیقار آپ کو؟ حاجی برمن صاحب, آڈی برمن, ان کے والد. تسی پورا یقین نال وہ پورا بولو. جی ہاں, حاجی برمن صاحب ان کے والد جو ہیں ایس ڈی برمن ایس صاحب. ٹی برمن صاحب. جی ہاں جی. سلیل چودھری. خان صاحب, جی ہاں جی بہت سنتے ہیں خان صاحب. اکثر ان کی چیزیں وہ تھوڑا سا یہ بھی ہے نا, پیرالائز سے ان کی جو یہاں پہ ابھی پیرالائز ان کا کافی بیٹر ہو گیا, لیکن جو یہاں پہ کلاؤڈ رکا ہوا نا, اس سے تھوڑا سا نا میموری پہ کچھ بات کرتے وقت کچھ ورڈز مسنگ ہو جاتے ہیں. دیٹس وائی آئی ایم سٹنگ ود خان صاحب, اس لیے میں خان صاحب کے پاس بیٹھ رہا ہوں اور وہ جو ہے کہ آپ تک وہ لیکن دیکھیں کہ جو سر جب آتا ہے لگتا ہے تو وہ کلاؤڈ جو ہے نا وہ کہاں چلا جاتا ہے, وہ پتہ نہیں کہاں جاتا ہے. آج ہمیں جو ہے وہ رلایا بھی ہے اور پورا لمحہ پا لیا خان صاحب. اور خان صاحب جو ہے وہ میرا پیار 20-25-30 سال سے, تو میرے ساتھ جو ہے وہ خان صاحب بڑا ان کا وہ سلسلہ رہا ہے. خان صاحب کیا بات, کیا بات, ماشاءاللہ اتنے پیارے لگ رہے ہیں. اور آپ کی دعا ہے شاہ جی, آپ کا پیار ہے میر صاحب. میر ٹاکیز دیکھنے والوں کو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں ان کو, کیا کہیں. واہ, اور ان کو اب کیا کہنا ہے آپ کو؟ واہ, آپ جو ہے جی بسم اللہ. میں یہی بات کروں گا کہ یہ میر صاحب کی ایفرٹ ہے جس وجہ سے آج یہ خان صاحب کا جو پیغام ہے, ایک میسیج ہے جو کافی دیر سے مجھے میر جی نے بولا بھی ہوا تھا, تو آج آگے کنوے ہو رہا ہے. وہ صرف اونلی یہ جو کریڈٹ ہے گوز ٹو میر صاحب ہے. تو ان کے جتنے بھی دیکھنے والے سننے والے, ہمارے سمیت ہم ان کے چاہنے والے ہیں, تو زیادہ سے زیادہ ان کے جو چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کیا جائے. اور ہم لوگ خود ان کے, یہ ہمارے ملک کا وہ ساسا ہے, یہ دونوں ہمارے ملک کا ساسا بیٹھے میرے عادل خان صاحب, میر صاحب. یہ ایسے لوگ یہ انڈسٹری میں ہیں تو کہاں پہ ابھی تک جو ہے نا حق کا میوزک, سچ کا میوزک وہ زندہ ہے. اگر یہ لوگ نہ ہوں تو وہی بات ہوگی کہ میر صاحب برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہو کے بدو بدی ایک چاہت فتح علی خان وہاں سے اٹھتا ہے اور وہ پاکستان میں آ کے ہٹ ہو کے یہاں پہ کانسرٹ کر رہا ہے. پیچھے کیا رہ گیا, ہم لوگ, ہماری عوام کس سائڈ پہ چلی گئی ہے, ہماری عوام کی سننے کی سماعت کیا ہو گئی ہے. ملکہ ترنم نور جہاں صاحبہ سے کسی نے کہا جی کہ آپ عوام کو کیا پیغام دیں گے, میں نے کہا جی عوام نو ساری سمجھا نے میں کی پیغام دیں, آپ بڑی سیانی. بالکل 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 بالکل. کیا اچھا جواب دیتا ہے, کیا اچھا جواب. تو عوام کو سارا ہی پتا ہے, سارا ہی پتا ہے کہ چاہت فتح علی خان کے گانے سے, جی ہاں جی, مگر میں تو فتح ساتھ نہیں لگاتا ان کے, چاہت بالکل بالکل. تو ہم ان سے ایسے ہی باتیں کر رہے ہیں.
تو وہ بیچارہ وہ گانا وانا تو اس کا نہیں ہے, وہ کامیڈین بھی نہیں ہے. نہیں میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ہماری عوام کا سننے کی سماعت کیا ہے کہ ایک وہاں سے ایک بندہ آ کے لائیو بیٹھ کے یہاں پہ آ کے کس بات کا فیم لے رہا ہے, ڈھیٹ پڑنے کا. یہ ڈھیٹ بھی یہاں پہ ہمارے ملک میں ہٹ ہے, یعنی کہ ہمارے ملک میں پھر وہی بات ہے کہ ڈھیٹ پونا زیادہ ہٹ ہے یا جو سچ مچ. اب آپ جس میوزک کی بات کر رہے ہیں یا جس میوزک اور ابا آپ سے جو بات کر رہے ہیں یہ میوزک تو شاید میرے بھی کانوں تک نہیں پہنچا ہوگا, لیکن آپ کی روح میں ہے. میں وہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پہ وہی بات ہے, ہندوستان میں دیکھا جائے تو کبھی بھی ایسا نام پیدا ہی نہیں ہو سکتا, لیکن ہمارے یہاں پہ عوام کا جو سننے کا سماعت ہے وہ. اچھا ایک خان صاحب بات ہوگی, اگر خان صاحب نے دیکھا ہے پاکستان آئیڈل آج کل پروگرام جس کی وہ جج ہیں استاد راحت فتح علی خان ہیں, سیب ہے اور بلال مقصود ہیں اور فواد خان صاحب ہیں, تو اس میں جو بچے گا رہے ہیں کیسے بچے پا رہے ہیں آپ, کیسا اچھا گا رہے ہیں, اچھا گا رہے ہیں, سب کے لیے دعا گو ہیں خان صاحب, بلکہ ایسا ہونا چاہیے. اور کچھ آرٹسٹوں نے کہا ہے کہ جج جو ہیں وہ مطلب راحت صاحب کو علیحدہ کر کے باقی جو ہیں وہ جج کے ججمنٹ کے قابل نہیں ہے, تو یہ تو میرا خیال ہے وہ پروگرام ایک شکل دینی ہوتی ہے. جی بالکل, تو اس میں پاپولر لوگ بھی کیونکہ اسپانسرشپ ہوتی ہے, ایسا ہی ہے سر. ہم ان لوگوں کا بھی معافیت ضمیر سمجھتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جج سارے راگ گانے والے یا راگ کا ڈیزائن سمجھنے والے راحت فتح علی خان صاحب ہیں, بالکل. اور باقی جو یونراز ہیں جیسے فواد خان ایکسپریشن اور بہت اعلیٰ آرٹسٹ ہیں, تو انہوں نے اس کو ایک پروگرام کو گریوٹی بھی ملتی ہے اس کی وجہ سے کہ فواد خان ایک ایسے ایکٹر ہیں جو انڈیا, پاکستان اور پوری دنیا میں, اور وہ ایسے پروٹیگنسٹ ثابت ہوئے ہیں جن کی فلم نے دی لیجنڈ آف مولا جٹ نے 400 کروڑ کا بزنس کیا. تو یہ فلم کسی کی کامیاب ہونا اور میگا ہٹ ہونا یہ ایک سروے ہے, سائنٹیفک سروے ہے کہ کون سے آرٹسٹ کو لوگ سننا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں. اور بلال جو ہیں ان کو ساؤنڈ کو ارینجمنٹ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں وہ, بالکل. اور اس میں جو خان صاحبوں کی یا پروفیشنل کی جو وہ نمائندگی ہے وہ استاد راحت فتح علی خان صاحب کر رہے ہیں, جس میں وہ کوئی بھی ان میں دنیا کا راگ گایا جائے گا تو اس کی گرامر راحت فتح علی خان صاحب کو پتا ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس ججمنٹ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض کیوں ہونا چاہیے نہیں, لیکن آپ کے بھائی استاد شفقت علی خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ انہوں نے اس حساب سے بولا کہ اس میں صرف جیسے آپ نے بات کی کہ وہ راگ داری یا بچوں کے سر کو یا آکٹیو کو دیکھنے کے لیے خان صاحب, اب جیسے آپ نے دیکھا پاکستان انڈین آئیڈل میں دیکھا آپ نے ایک فیمیل سنگر ہے, ایک میل سنگر ہے, اور وشال وہ جو ہے وہ گنجے سے بیٹھتے ہیں وہ وشال, وہ بھی دیکھ رہے تو وہ بھی موسیقار ہیں, اور بادشاہ بھی اس میں ہیں, یہ بادشاہ بھی وہ جو ریپر ہیں. جی بالکل, تو وہ ان کی اپنی ریپرزنٹیشن ہے. اب ہمارے پاس یہاں پہ دیکھا جائے جونرا میں بڑا نام استاد راحت فتح علی خان صاحب, یہ میں بات سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہے. اس میں ثاقب جو بات کر رہے ہیں, اور جو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ پروگرام جو ہے اس کو بڑی اسپانسرشپ اور کارپوریٹس جو ہیں وہ اس وقت اس کو اسپانسرشپ دیتے ہیں, کوک یا پیپسی یا کوئی اور, جیسے فواد خان ہے تو وہ ایک ایسے آرٹسٹ ہیں جن کو کارپوریٹس جن کو اسپانسرشپ دیتے ہیں. اور اسی طرح زیب بنگش کی جگہ دیکھیں ہمیں جو ہے وہ سچ بات کرنی چاہیے. زیب بنگش جو ہے وہ تھوڑا ویک جج ہے میرے خیال میں. آپ تو یہ بات نہیں کہہ رہے. باقی بلال مقصود صاحب پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. مجھے راحت فتح علی خان تو ہم مانتے ہیں, اور راحت فتح علی خان تو ہمارا ارشد بھی مان رہی ہے جو اعتراض کر رہی ہیں, اور شفقت سلامت خان بھی مان رہے ہیں, کیونکہ وہ سارا کلاسیکل جو ہے وہ سارے سے مراد جو ہے میکسیمم ہوتا ہے. سارا تو 22,000 راگ کسی نے بھی نہیں یاد ہوتے. تو یہ جو چیز ہے, تو زیب بنگش کے علاوہ آپ کا کیا خیال ہے؟ زیب بنگش بھی اس لیول پہ میوزک کو سمجھتی ہیں, چاہے ان کا ژانرا پاپ ہو. ویسے تو وہ میں ان کا وہ ٹیپ دیکھا جس میں وہ فارسی گا رہی ہیں, وہ بہتر گا رہی ہیں. مطلب ان کا کمپیریزن کوئی کوشکی سے تو نہیں کروانا چاہیے, نہ پروین سلطانہ سے, بنتا ہی نہیں ہے. وہ لائٹ سنگر ہیں, لیکن ان کی جگہ کوئی بہتر
جی ہاں جی مطلب اب یہ بھی کوئی آسمان سے تو نہیں نا کوئی نہیں فیصلہ آنا، آیا، بالکل تو ٹھیک، ہم اس بالکل پہ ٹھیک. بات کر سکتے ہیں. زیب بنگش ایک کمزور جج ہیں، باقی وہاں جی ہاں جی، ججز جو ہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کیا ہے. خیال ہے؟ بالکل ٹھیک سر، آئی ایم ود یو، میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. کیونکہ ہمیں بھی انہیں کوک اسٹوڈیو میں سنا ہے، جب کوک اسٹوڈیو کیا خان صاحب نے بھی، تب خان میرا صاحب خیال نے ہے. کوک اسٹوڈیو جی ہاں جی، جب کیا کس تب کون تبھی سا میں نے سیزن کیا تھا؟ 2009 میں سیزن 2. سیزن 2 جی ہاں جی، بہت اچھا فیصلہ تھا. اور خان صاحب جو ہیں وہ اس کے بعد جو ہیں خان صاحب کے بعد گلو صاحب نے بھی کیا ہے. جی ہاں جی، نہیں گلو خان صاحب نے پہلے کیا ہے، استاد حسین بخش گلو خان صاحب نے اچھا پہلا کیا؟ پہلا سیزن تھا ان کا، ارے پہلا جس میں سیزن، استاد راحت فتح علی خان، علی عصمت بھائی، استاد حسین بخش گلو، پہلا سیزن زندہ باد اور دوسرا سیزن بھی زندہ باد. جی ہاں اس میں کچھ جو ہیں ویک بھی گئے ہیں، لیکن بہرحال کوک اسٹوڈیو سب کانٹیننٹ کا جی ہاں ایک جی ہاں جی، ایسا سٹیج اور ایسا پلیٹ فارم منچ ہے، ہے، بالکل بالکل. پلیٹ فارم ہے جس کا ریفرنس بہت مضبوط ہے. جی ہاں اور جی، انڈیا میں ایسے ایسے ہی ہے. اسے ڈسکس کیا جاتا جی ہے. ہاں، اوور سنیدھی ورلڈ وائڈ. چوہان کر رہی ہیں، کچھ اور لوگ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہ اتنا سنگیت ہے تو کوک اسٹوڈیو ان کا ہٹ ہے. ایسا ہی ہے ہاں صاحب، سر، ایسا ہی ہے. وہ ادھر جو ہے کوک اسٹوڈیو کی بڑی دھوم ہے. چاہے ایسا ہی اس میں بعض اوقات جو ہے وہ مطلب ڈائٹ کوک بھی ہوتی ہے میوزک کے لحاظ سے. بالکل. تو چلتے چلتے فلک شگاف نعرہ نعرہ پاکستان زندہ باد، زندہ باد. زندہ باد. میں خیال